السلام علیکم 10th کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہم کو مٹا سکیں یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ جگر مراد آبادی اس شعر میں اپنی تعریف کر رہے ہیں، اپنی حوصلے اور عزم کو بیان کر رہے ہیں کہ میں کم ہمت انسان نہیں ہوں، مجھ کو کوئی مٹا نہیں سکتا، زمانے میں اتنا دم نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ مجھے مٹا دے، مجھے پچھاڑ دے، مجھے ختم کر دے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ زمانہ تو خود ہم سے ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب لوگوں کی موجودگی ہی ایک معاشرہ تشکیل دیتی ہے، ایک زمانہ بناتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ زمانے کے بنانے والے ہم ہیں، زمانہ ہمیں کیسے مٹا سکتا ہے؟ ہم زمانے سے نہیں جڑے ہوئے، بلکہ زمانہ ہمارا مرہون منت ہے، ہماری وجہ سے زمانہ موجود ہے۔ دوسرے لحاظ سے اگر دیکھیں تو شاعر اس میں اپنی شاعری کی تعریف کر رہا ہے کہ میری شاعری مجھے زندہ رکھے گی، میں اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گا لیکن ایک زمانہ بنا جاؤں گا، ایک تاریخ رقم کر جاؤں گا کہ چلے جانے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد کریں گے میری شاعری کے نام سے۔ تو میں نے دنیا میں اپنا نام بنا لیا ہے، اپنا مقام بنا لیا ہے، اور ایک انسان کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ بے مقصد زندگی نہ گزار کے جائے بلکہ کچھ نہ کچھ کر کے جائے۔ اچھا، ایسا شعر جس میں بچے شاعر اپنی تعریف خود کرتا ہے اس کو ہم صنعت تعلی کہتے ہیں۔ تعلی کا شعر ہے تے آئین لام چھوٹی ہے، تعلی اس کو لکھیں گے تو صنعت تعلی کا استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ شاعر اتنا پر اعتماد ہے کہ اگر زمانہ مجھے مٹانا بھی چاہے تو نہیں مٹا سکتا، کیونکہ میں اپنا نام بنا چکا ہوں اور مجھ میں اتنا حوصلہ موجود ہے کہ میں اپنی پہچان اور اپنی شناخت قائم رکھ سکوں، ہر مصیبت اور ہر پریشانی کا مقابلہ کر کے میں اپنا وجود قائم رکھ سکوں، میں مٹنے والا نہیں ہوں۔ یہاں پر شاعر نے اپنی بہادری کا ذکر کیا ہے، اپنے حوصلے اور عزم کی بات کی ہے، اور نوجوان نسل کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں پر امید ہونا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ حوالہ شعر اس میں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ ایک اور شعر اس میں آ جائے گا جو کہ علامہ اقبال کا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اور ایک کوٹیشن آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک شعر بھی ہے، یہ جو کوٹیشن میں نے بولی ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک شعر ہے، وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر یہ تو بچے ایک مقولہ ہے نا، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ویلڈ کوٹیشن قرآن میں سے لینا چاہتے ہیں تو سورہ الرعد کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس چیز کو نہ بدلیں جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں، بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ کہہ رہے علم دکھ کو کہتے ہیں، غم پریشانی مصیبت آزمائش، یہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جیسا کہ ہمارا یقین ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بے فائدہ نہیں ہے، کوئی دکھ جو ہمیں ملتا ہے وہ بیکار نہیں ہے، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم روئیں یا اس پر ماتم کریں یا اس پہ افسوس کریں، نہیں۔ شاعر کہتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ مصیبت، غم، پریشانی انسان کو خدا سے جوڑتی ہے۔ ہم برے حال میں، پریشان حال جب ہوتے ہیں، جب ہمارے ہاتھ میں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا تو ہم اپنے رب کی طرف لپکتے ہیں، خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اس لیے یہ دکھ اور یہ غم بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں۔ بیکار غم نہیں ہے، کوئی بھی غم، چاہے وہ اس دنیا کی مصیبتیں ہیں، کوئی بھی غم ہے وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کو کیا کرتا ہے، مضبوط بناتا ہے، آئندہ کے حالات سے لڑنے میں انسان کو مدد دیتا ہے۔ توفیق دے خدا، اب یہ بھی خدا کی توفیق سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک کم ہمت، کم حوصلہ انسان کیا کرے گا، روئے گا، خدا سے ہی شکوہ کرنا شروع کر دے گا کہ یہ مصیبت مجھ پہ کیوں آئی۔ تو جبکہ جو باہمت انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہے کہ یا رب ہم تمہارے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تو آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ توفیق خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی رب سے
مصیبت میں مدد طلب کرتا ہے، یہ نعمت بھی کم نہیں۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، جو دکھ ہے، تکلیف ہے، اگر رب ہم پر آزمائش بھیجتا ہے یا کوئی دکھ یا پریشانی بھیجتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ کیوں؟ اس میں آپ ایک حدیث لکھ سکتے ہیں جس سے آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ نعمت کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے، اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اسی طرح بیمار ہو یا کوئی پریشانی۔ تو اس لیے شاعر یہاں پہ کہہ رہے کہ بے فائدہ نہیں ہے یہ غم، بے فائدہ نہیں ہے یہ دکھ، درد، علم، یہ بیکار نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے انسان خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انسان اگر ہمیشہ خوشحال رہے، ہمیشہ اچھا ہی وقت دیکھتا رہے، تو پھر وہ بے شک زبانی خدا کا شکر تو ادا کرتا ہے کہ رب کا شکر ہے، اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی، لیکن انسان ان دنیاوی لذتوں میں پڑ کے رب کو بھول جاتا ہے۔ دو پوائنٹس آپ اس میں میجر لکھیں گے، ایک کیا کہ جو دکھ ہے، غم ہے، تکلیف ہے، وہ ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے، جبکہ پہلے مصرے کا جو دوسرا حصہ ہے بیکار غم نہیں، اس میں آپ یہ والا دوسرا پوائنٹ لکھیں گے کہ جب انسان پر دکھ اور تکالیف آتی ہیں تو وہ انسان کو کسی قدر مضبوط بناتی ہیں۔ انسان جب مشکل وقت سے گزرتا ہے تو اسے حالات سے نبرد آزما ہونے کا ہنر آ جاتا ہے، یعنی وہ شعر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئی۔ یہ والا پوائنٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور جو پہلا پوائنٹ تھا کہ ہمیں دکھ اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، اس میں آپ یہ شعر لکھ لیں، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، دوسرا مصرع ہے، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ ایک اور حمد کا ہی شعر ہے، وہ اس کے حوالے میں آ جائے گا، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ شعر نمبر 3، میری زباں پہ شکوائے اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں۔ شکوائے اہل ستم، ظلم کرنے والوں کا، ستم کرنے والوں سے میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ شاعر کہتے ہیں میری زبان پہ کبھی ان لوگوں کے لیے شکایت نہیں آئے گی جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ستم جو ہے بچے، وہ جسمانی ستم نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر شاعر کے ستم سے مراد ہے تنقید، کسی کو تنقید کرنا، کسی کو برا کہنا یا اس کی برائی بتانا یا اس کی اچھائی بتانا، یہ تنقید کہلاتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہے میری زبان پہ ان لوگوں کے لیے کوئی شکوہ نہیں ہے جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں، مجھ پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، یا مجھ میں سے کیڑے نکالتے ہیں، یا میری شاعری کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں ان سے کبھی بھی شکوہ نہیں کروں گا، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ وہ تو میری اصلاح چاہتے ہیں، وہ تو مجھ پر تنقید کر کے مجھے مزید بہتر انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی گئی تنقید سے میں اپنی اصلاح کرتا ہوں۔ وہ جب میرے میں برائی بتاتے ہیں تو میں ان برائیوں کو ختم کرتا ہوں تاکہ میں ایک بہترین انسان بن سکوں، تو وہ تو میرے دوست ہیں، وہ تو میری بہتری چاہنے والے ہیں۔ شاعر کا انداز دیکھیں، شاعر کہتے ہیں یہ تو ان کا احسان ہے کہ اگر وہ مجھے میری برائی، میری خامی بتائیں تو یہ ان کا احسان ہے کہ میں اس خامی کو دور کر کے ایک بہترین انسان بن جاؤں۔ دوسرا مفہوم تو نہیں ہوگا، لیکن تھوڑی سی اس اینگل سے بھی ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں، جب شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری زبان پہ اہل ستم کے لیے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں ہے، تو یہاں پر منافقانہ روش رکھنے والے دوستوں کی بات ہو رہی ہے، جو منہ پر تو شاعر کے دوست بنتے ہیں لیکن وقت پڑنے پر وہ اسے دغا دے جاتے ہیں، مصیبت میں اس کے کام نہیں آتے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں میں ان سے کوئی گلہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو مجھے اپنی ایک تو اصلیت بتا دی، دوسرا مجھے جگا دیا، مجھے بیدار کر دیا، مجھے یہ احساس دلا دیا کہ انسان کو کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یا کسی دوسرے پر نہیں رہنا چاہیے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، ہمیشہ ہر حال میں اپنا سہارا لینا چاہیے اور اپنے رب سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے میں اپنے ان دوستوں سے کوئی شکوہ نہیں کرتا جنہوں نے مجھ پر ستم کیا، یعنی مشکل میں میرا ساتھ نہیں دیا، مشکل میں مجھے تنہا چھوڑ گئے، بلکہ میں ان کا احسان مانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کر دیا اور میری آنکھیں کھول دی تاکہ آئندہ میں سوچ سمجھ کے لوگوں پر بھروسہ کروں۔ اس میں بچے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کے حوالے میں بہت اچھا وہ آتا ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، یہ پہلا مصرع تھا۔ دوسرا مصرع ہے
کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ شاعر اس شعر میں محبوب کو مخاطب کر رہا ہے کہ محبوب تم سے جو میں شکوہ شکایت کرتا ہوں کہ تم سرد میری دکھاتے ہو، نا التفاتی سے یا بے رخی سے کام لیتے ہو، یہ شکوہ تو ایک بہانہ ہے تم سے بات کرنے کا، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ شاعر کہہ رہے ہیں حقیقتاً، حقیقت میں کیا ہے؟ تمہارا ستم، تمہاری بے رخی بھی مجھے عنایت معلوم ہوتی ہے، تمہاری بے رخی بھی مجھے بری نہیں لگتی، بلکہ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ تمہارے ساتھ میرا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ اگر تم مجھے غصے بھری نگاہ سے دیکھتے ہو تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تم جانتے ہو میں تمہارا عاشق ہوں، اور تمہارا یہ جاننا ہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے کہ تمہارا مجھ سے کوئی نہ کوئی تعلق قائم رہے، چاہے وہ محبت کا نہ ہو، چاہے نفرت کا ہی ہو، لیکن وہ تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی میں عام انسانوں کی طرح نہ ہوں تمہارے لیے، جو تمہارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، مجھے بے شک برا بھلا کہتے ہو، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، لیکن تمہارا یہ ستم، مجھے برا بھلا کہنا، مجھے نفرت سے دیکھنا یا دوسرے لوگوں کے سامنے میری برائی کرنا، مجھے اس میں بھی لطف آتا ہے۔ یہ تمہاری عنایت ہے، یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم مجھے اس قابل سمجھتے ہو، تم یہ جان گئے ہو کہ میں تمہارا عاشق ہوں، اور کسی عاشق کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس کا محبوب جانتا ہو کہ وہ اس کا عاشق ہے۔ غالب کا شعر ہے، اس کے حوالے میں بہت اچھا آ جائے گا۔ غالب کیا کہتے ہیں؟ قطع نہ کیجئے تعلق ہم سے، کچھ نہ سہی عداوت ہی سہی۔ عداوت دشمنی کو کہتے ہیں کہ تعلق مجھ سے ختم نہ کرو، کوئی تعلق نہیں رکھتے، محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن دشمنی ہی رکھو، تعلق قائم رہنا چاہیے۔ ایک اور شعر اسی کے حوالے میں یہ بھی بہت اچھا آ جائے گا۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ ایک اور شعر بھی بچے اس کے حوالے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ تم کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ آخری شعر دیکھتے ہیں۔ مرگے جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک ریز، ایک سانحہ سہی مگر اتنا اہم نہیں۔ اچھا، یہ جو غزل کا آخری شعر ہم اس کو نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مقطع کہیں گے، ٹھیک ہے بچے؟ جس غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے ہم آخری شعر کہتے ہیں، جبکہ یہاں پر جگر تخلص استعمال ہوا ہے اس لیے ہم اس کو مقطع کہیں گے۔ غزل یہاں پر مکمل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ مرگے جگر، جگر کی وفات پر، جگر کے مر جانے پر اے محبوب تم آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ یہ تو ایک سانحہ تھا، سب لوگوں نے جانا ہے، سب نے مرنا ہے، تو جگر بھی مر گیا، تمہارا عاشق اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر تم آنسو بہاؤ یا تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں پر جگر مراد آبادی کا انداز کیا ہے کہ میں اپنی جان سے چاہے چلا جاؤں، وہ کوئی اتنا بڑا غم نہیں ہے، وہ کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ تو محبوب کو سمجھاتے ہوئے، سمجھانے والے انداز میں شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک سانحہ تھا، ایک حادثہ پیش آ گیا ہے کہ جگر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، لیکن میرے محبوب کی آنکھیں اشک بار نہیں ہونی چاہیے، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ میرا مرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے جس پہ میرا محبوب آنسو بہائے۔ دوسرا دیکھیں، تھوڑا سا یہاں پر طنزیہ انداز اس لحاظ سے بھی ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ جگر اپنے محبوب کو طنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب میں زندہ تھا اور تم سے محبت کی بھیک مانگتا تھا تو کبھی تم نے مروت کا اظہار نہیں کیا، کبھی تم نے میرا دل نہیں رکھا، اب اگر میں مر گیا ہوں تو میرے مرنے پر تم آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے کہ جگر اس دنیا سے چلا گیا ہے، مگر یہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہے۔ یعنی طنزیہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے پہ کیسے آنسو بہانے، جب میں زندہ تھا تو تم مجھے اہمیت نہیں دیتے تھے، میری طرف محبت سے دیکھتے تک نہیں تھے۔ اس میں حوالہ بچے دیکھ لیں۔ ایک تو یہ شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ زود پشیماں کا مطلب ہوتا ہے جلد شرمندہ ہونے والے کا پشیماں شرمندہ ہونا، یعنی کہ وہ کتنا جلدی شرمندہ ہوا ہے جب میں اس دنیا سے ہی چلا گیا ہوں۔ ایک اور شعر دیکھیں۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی،
بہت دیر کی محروبہ آتے آتے. ایک اور حوالہ اس میں آپ لکھ لیں. میں نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن دوسرا مصرع ہے خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یعنی کہ میں مر جاؤں گا جب تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہارا عاشق ہوں، یا تب اگر تم اپنے یہ سرد مہری بے رخی چھوڑو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی بچے، غزل ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجئے گا. میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دوں گی. اور انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ جلد ہی اگلی غزل کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوئی ہوگی اور آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی اچھے سے. اوکے بچے، اللہ حافظ.